ویلکم بیک. اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر مختلف الزامات تو عائد کر رہی ہیں. کسی کے اوپر فارن فنڈنگ کا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جلد سے جلد اس کے حوالے سے فیصلہ سنا دے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کا ایک ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا جائے. لیکن فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک دلچسپ جملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ فارن فنڈنگ نہیں لی، ممنوع فنڈنگ لی. تو یہ ممنوع اور فارن میں فرق کیا ہے؟ ذیشان صاحب سے جان لیتے ہیں. ذیشان صاحب کیا ہے؟ میں اس میں سمپل اپنے محترم بھائی ندیم بھائی سے ہی میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، فنڈنگس جو بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اس نے اپنے مرضی کی قانون سازی کرانی ہے، اور ڈیموکریسی کے اندر یہ ہے ایک قانون ساز ادارہ. پارلیمنٹ بھی آپ کا قانون ساز ادارہ ہے. ریڈ لائنس ٹیکنیکلی تو لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ریڈ لائن ہے کہ جو بلیک منی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ ایز اے فنڈنگس کے طور کے اوپر نہیں لے سکتے. وائٹ منی کہیں سے بھی آپ ڈکلیئر کرتے ہوئے اپنی آپ منی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں، یعنی غیر ملکی اور ممنوع. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بلیک منی جو آ رہی ہوگی وہ آپ نہیں یوز کر سکتے، جو ٹیکنیکل آپ سیاسی جماعتوں کے لیے. لیکن فورن فنڈنگ چاہے وہ باہر سے آ رہی ہو، جو بھی آپ کو یہاں کے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ دے رہے ہوں، یا کوئی ادارہ دے رہا ہو، وہ آپ ڈکلیئر کریں اور وہ آپ فنڈنگس لے سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. لیکن پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے، آپ اس جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ابھی شہباز شریف صاحب نے 2-3 پوائنٹ اٹھائے تھے اور اس کو لنک کرنے دی. جی، ان کو تو فنڈنگس دلی اور تل ابیب سے بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ والا پوائنٹ آپ کے بھی ذہن سے گزرا ہوگا. ابھی ریسنٹ انہوں نے کل ہی میرے خیال میں جو یہ والا بیان کیا. تو اس کے اوپر ہمیں ویری مچ کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں، ڈیموکریسی کے اندر جو احتساب کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، سر نے تجاویز بہت اچھی دی ہیں، اور بار بار آپ ایک کوشچن اٹھاتے رہے، کرے گا کون، کرے گا کون. اصل میں جو کرنے والے ہیں وہی یہ ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. یعنی جنہوں نے یہ تحقیقات کرنی ہے، جنہوں نے یہ ادارے بنانے، جنہوں نے یہ کرنے، وہ سب ان ڈالر والے، ان تب گولڈ والے، ان تمام چیزوں کے اندر وہ IMF کے اسٹیکس اور وہ رشوتیں، کرپشن، ان میں وہ کرنے والے ہی انوالو ہوئے ہیں. کرے کیا؟ تو اس کا بیسک آپ کلیئر کٹ یہ سمجھ لیں کہ ڈیموکریسی کے اندر کچھ فلاز ہیں، اور یہ فلاز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے. جیسے ابھی سر بتا رہے تھے کہ یار چھوڑیں یار اب سیاست کو، پارٹیوں کو، ان کو عوام کا سوچیں. لٹرلی مطلب کہ 150 سے اوپر ارکان کو لاہور کے سب سے مہنگے ترین 5 اسٹار ہوٹل میں ایک گروپ نے رکھا، PTI والوں نے، ایک اور گروپ نے ادھر رکھا. اس کا کھانے کا بل PTI اپنی جیب سے دے رہی ہے. نون لیگ والے جو پہلے انہوں نے 25 کروڑ 20 کروڑ کی آوازیں آتی رہی، اپنی جیب سے دے رہے ہیں. یہ سارا پیسہ باجوہ صاحب کی جیب سے جائے گا، میری جیب سے جائے گا، ایک غریب بیکری اور ٹھیلے والی کی جیب سے جائے گا. ان کے رہنے کا خرچہ ہے، ان کے کھانے اور پینے کا خرچہ ہے، اور ان کے تمام چیزوں کے خرچے وہ آپ نے دینے. یہ بولیوں کے بھی پیسے جو جتنے لگے ہیں، جو آوازیں آ رہی تھی کہ جناب پہلے تو 2 کروڑ میں مل جاتا، ابھی 22 کروڑ میں ہمیں بندہ نہیں مل پا رہا ہے، وہ 22 کروڑ روپے آپ کے اور میرے جیب سے نکالے جائیں گے. اور کس طریقے سے نکالے جائیں گے؟ یہ 6,000 روپے بل کے اوپر بڑھا کے، یہ 1 روپیہ اس کے اوپر بڑھا کے، یہ پیٹرول کے اوپر 30 روپے بڑھا کے، ان کی کلیکشن کہاں جا رہی ہے؟ یہ آپ پوائنٹ سمجھ لیں. اچھا سر، کیا ایسے میں باجوہ صاحب کی طرف سے ایک بات ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے قیادت نکالنا ہوگی. اب کسی پہ ہمیں جو ہے بھروسہ نہیں. سر پوائنٹ دیکھیں، ایک سنسیئر بندہ بالکل اسی طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے قیادت نکلے. دیکھیں، چہرے بہت بدل لیے ہم نے آمریت بھی بہت دیکھ لی، ایوب صاحب سے لے کے ٹل مشرف صاحب تک. ہم نے ڈیموکریسی کے بھی بہت چہرے دیکھ لیے، اسٹارٹ فرام ملک فروز خان، لیاقت علی خان سے لے کے بھٹو صاحب سے لے کے ٹل بے نظیر صاحبہ، نواز شریف صاحب کے اتنے پیریڈ، اور خان صاحب کا بھی ہم دور دے کے چلے گئے. سب نے سولوشنز وہی دیے کہ عوام کو نچوڑ لو، جو انہوں نے کہا نا تولیے والے، اور جتنا آپ اس میں سے کھینچ سکتے ہو یہ کرو، اور اوپر والی ایلیٹ کیپچر وہ اس نظام سے انجوائے کرتی ہے. سائیکل والا جو ہے وہ ڈبل کیبن پہ آ جاتا ہے، لیکن جو ہے سیاست میں جائیں اور یہ سارا جیسے ندیم بھائی نے پوائنٹ اٹھایا کہ وہ اس لیے دیتی ہیں کہ آپ کے مفاد کے اوپر قانون سازی کریں. اچھا، یہ یہاں نہیں ہوتا، امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہوتا. امریکہ کے اندر فارماسیوٹیکل کی ایک وہ ہے، اس کا پیٹنٹ ختم ہو رہا تھا، $400 ملین کی اس نے فنڈنگز کی. فارماسیوٹیکل کی وہ گولی کا پیٹنٹ 10 سال تک اور بڑھا دیا گیا.
آپ کو پتا ہے فارماسیوٹیکل کے را مٹیریلز کرپشن کے لیول سر اس مقام کا لیول تو شاید کہیں بھی نہیں اب آپ نہیں اصل میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے ندیم بھائی نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ ہے قانون سازی کا اختیار آنا. اب آپ جب تک ایک کوئی آپ اپنی قیادت بھی کریں گے وہ قانون سازی میں آئے گی, وہ کرپٹ ہو جائے گی, پھر نیا قیادت لائیں گے. ایک سنسیئر بندہ بھی آ جائے وہ اس قانون سازی اکیلے تو نہیں کر سکتا, ایک پارلیمنٹ نہیں کرنی ہے, تو ایک سنسیئر لوگوں کا ٹولہ بھی آ جائے. جب ان کو ایک لوکریٹو ایول آفرز آ رہی ہوتی ہیں, ہر کوئی تو میں نہیں کہوں گا, سوری میں نے غلط جملہ کہہ دیا, لیکن اکثریت اس کے اندر بہہ جاتی ہے, بہتی گنگا کے اندر. تو اس کا یہ قانون سازی کا چیپٹر ہی آپ ختم کر دیں کہ آپ قانون سازی کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. آپ سپر پاور رہے ہو, آپ نے دنیا رن کی ہے 1200 سال تک, خلافت کے چیپٹر تک. ملیشیا سے لے کر ٹل اسپین تک آپ کی ایک ریاست ہوتی تھی, ایک خلیفہ ہوتا تھا, ایک فوج ہوتی تھی. سر اس کے لیے جو لوگ ان کو چنتے تھے سر, جو شورا ہوتی تھی, اب وہاں کے لوگ, میں یہ آپ پوائنٹ سمجھیں, اب یہاں ایماندار کہاں سے لائیں گے؟ اس میں جو خلافت ہو یا شورا ہو, قانون سازی کا اختیار ہے ہی نہیں. وہ پابند ہیں کہ ہر لا قرآن اور سنت سے نکال کے ہی نافذ کرنا ہے. وہ مجبور تھے اپنی مرضی کا, وہ ایک چھوٹی سی بھی چیز کہ میں اس کی سزا معاف کر دوں یا اس کو 3 دن کے لیے, وہ کر ہی نہیں سکتا, ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوتے تھے. دیکھیں نا آپ, ابھی ہم بات کر رہے تھے تو اب میں نے کہا نا عارف نقوی صاحب کے الیکٹرک کے, تو میاں منشا صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے, تو کون سی پارٹی کے پاس آپ بات کر رہے ہیں, کون سی؟ اگر آپ دیکھیں نا ان کی یہ ساری ذرا پوچھے میاں منشا صاحب کے کتنے اچھے مراسم ہیں, تو ہم پی ٹی آئی کی بات کریں, پاکستان مسلم لیگ نون کی, شریف صاحب کے کتنے اچھے تعلق, تو یہ تعلقات بنتے کیسے ہیں اور کیوں بن رہے ہیں, کیا مفادات ہیں, یہ ساری انکوائری کریں تاکہ عوام کو پتہ لگے. اور یہ تو میں نے 2 نام لیے, ایسے کئی نام ہیں. یہ تو وہ نمایاں نام ہے جو بچے کو پتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے بڑے سپورٹو رہے ہیں منشا صاحب, اور عارف نقوی صاحب پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹو, کابینہ میں لیا گیا, جو بڑے سرمایہ دار ہیں, عارف نقوی صاحب کو فیڈرل کابینہ میں لیا گیا. سر اصل میں سرمایہ دار جو ہیں ان کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ سرمایہ کاری کرنے کے لحاظ سے سرمایہ کاروں کو بھی تو فائدہ نا سر اس سے. دیکھیں سرمایہ کاری کریں مگر یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا میرا کڑوا کڑوا تیرا, اور پھر اس کے بعد جو ادارے جو اس ملک کے لیے ضرورت ہے آپ اس کو اٹھا کے فوراً بیچنا شروع کریں, اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے کہ اس کے شیئر جو ہے اچھے ادارے جیسے او جی ڈی سی جیسے ادارے, پی پی ایل جیسے ادارے, جو ادارے اس ملک کے لیے ڈسکوریز کر رہے ہیں, آئل اینڈ گیس کی آ رہے ہیں, آپ ایسے اداروں کو آپ سیل پہ لگا دیں. دیکھیں یہ چیزوں کی انکوائری نہیں ہوئی نا, تو پھر یہ ہوگا کہ ایک دن سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا, حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, اور وہ اپنی من مانی قیمتیں جو ہے نا لوگوں سے, عوام سے لیں گے. بالکل صحیح. اچھا بانجو صاحب, آپ نے کہا کہ گوشت کھا گئے, خون پی گئے سیاستدان ہمارا, ہڈیاں رہ گئیں, اس کا بھی جوس یعنی کہ سوپ بنایا جا رہا ہے. تو سر کیا یہ ہڈیاں جو رہ گئی ہیں ان کے اندر اتنی سخت ہے کہ یہ اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں, اپنے آپ کو ایوانوں تک لے کر جائیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کرنا پڑے گا. سخت تو نہیں ہے, ہمت تو نہیں رہی ہے عوام میں, اور جس طرح سے اب کیونکہ دیکھیں یہ معاشرتی حالات ایسے کر دیے گئے ہیں کہ کوئی سیاست کو کہہ دیا گیا یہ تو بہت بڑا ایک کمرشل بزنس ہے, اس میں تو بہت سارے پیسے ہوں گے تو آپ آ سکتے ہیں. یہ نچلے طبقے سے چھین لی گئی ہے. یہ اپر کلاس آپ 10 15 20 50 کروڑ روپے کسی پارٹی پر خرچ کریں, آپ دیکھیں آپ کو سب کچھ ملے گا. یہی عارف نقوی صاحب جو کے الیکٹرک کے شاید مالک ہیں کیا ہیں, انہیں ہماری اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے فیڈرل کابینہ میں وفاقی وزیر کا درجہ دیا تھا, وہ تو خود چھوڑ گئے, جبکہ یہ برطانیہ کے اندر سزائی یافتہ کہلا رہے ہیں جی وہاں پہ. جی تو ہم ایسی جب تک یہ دیکھیں اس سیناریو سے نکلیں گے نہیں نا, پھر یہی دیکھیں آوازیں نکلتی ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, تاجروں, اچھا تاجر کون مرتا ہے, جو اصل تاجر ہے اس ملک کے, جو دیکھیں نا جو بیچارے محنت کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیا کہیں ہم کس طرح سے کمپیٹ کریں, بجلی مہنگی, فائنینشیل کاسٹ مہنگا, گیس دستیاب نہیں, اور پھر را مٹیریل جو ہے وہ ان کے لیے مہنگی پڑ گئی ہے. تو آپ کو سٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے چھوٹی سی جو میں نے جو رائے دی ہے اس کے اوپر کام کر لیں, آپ دیکھیں ڈالر بھی نیچے آ جائے گا, ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں گے, اور امپورٹ بھی کنٹرول. جیسا انہوں نے کہا کہ اپنے اندر سے بھی قیادت نکالی جائے, آگے بڑھا جائے, عام عوام کر سکتی ہے
ہجوم ہے، ہم کیا یہ عوام ہیں، گھسے کیا پیٹے ہے، سیاستدان ہم رہ قوم گئے ہیں، بس کیا ان کے ہے؟ علاوہ مارکیٹ میں کچھ اور نہیں ہے. بالکل عوام کر سکتی ہے، اگر عوام بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. نکلنا پڑے گا. بالکل یہی عوام ہے نا. دیکھیں ہر کسی کو ایک فیئر ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے سیاستدان جس کو پتا ہوتا ہے ابھی فورن فنڈنگ کے شروع سے شور مچانا شروع کیا الیکشن کمیشن یہ یا نواز شریف صاحب والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو جس حساب سے ہار رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی. تو یہ پریشر ٹیکنیکس ختم ہو جائے گا کیونکہ عوام ان سے سوال کریں گے کہ جناب مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ ہمیں فارمولا بتائیں. یہ نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ 1+1 2 کیا ہے آپ نے تو 2-1 جو ہے وہ 1 پہ کیسے لاؤ گے. یہ مائنس کا ہمیں فارمولا بتاؤ کس طرح سے کریں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آٹے کی کمی ہے اور آپ گھڑ امپورٹ کرے جا رہے ہیں تو امپورٹ بل بڑھ جائے گا تو پاکستان میں آٹا کیوں نہیں ہے. مختلف ایسے سوالات عوام کو پوچھنا پڑے گا. اگر عوام بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آج عوام میں ایک اور چھوٹی سی بات کروں. آج امریکہ نے یہ تحقیق کر لیا ہے کہ بجلی کی گاڑیاں جو ہے وہ ملک کو تباہ کر دے گی کیونکہ بجلی کی شارٹیج ہوگی. عوام کو پوچھنا چاہیے کہ جناب جس گھروں میں بجلی نہیں ہے اس کے لیے آپ بجلی کی گاڑیوں کی امپورٹ کی ڈیوٹی ختم کر دیتے ہیں. یہ ظلم دیکھیں کہ میرے گھر میں آپ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں ہے، اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں جتنی گاڑیاں چاہیے منگاؤ اس کے اوپر ڈیوٹی، اور ڈیوٹی ختم پی ٹی آئی نے کی، اسی کو کنٹینیو کیا نواز شریف والوں نے. تو یعنی عوام کے لیے آپ سر عوام کو نہیں پتا یہ باتیں، عوام کو نہیں پتا. ذیشان صاحب یہ ایک عام آدمی جو ہے سوال پوچھنے کے لیے اپنے سیاستدانوں کے پاس اگر جا سکتا ہے تو وہ پھر بھی شہری علاقوں کا تو جا سکتا ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں جہاں پہ برادری سسٹم ہے یا جہاں پر جو ہے وہ خاموشی سے صرف ووٹ ڈالنا ہے اس کو، پھر بریانی مل جانی ہے اور وہ سو جانا ہے اس سے، تو سر وہ کہاں سے سوال اٹھائے گا؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو وہی پس رہا ہے، وہی پس رہا ہے. سوال کیسے اٹھائے گا؟ سب سے زیادہ وہی پس رہا ہے اور وہی سب سے زیادہ فیل کر رہا ہے ان تمام مصیبتوں کو. شہری علاقوں میں سیلانی ٹرسٹ کھل گیا، گاؤں میں تھوڑی کھلا ہوا ہے، ادھر ہو گیا کچھ نہ کچھ چلو جینے کا آسرا، کیونکہ ایک اسلامی سینٹیمنٹس ہے، زکوٰۃ کا صدقات کا ایک بہت زیادہ کانسیپٹ ہے یہاں پہ. کیپٹلسٹ سوسائٹی تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں شہری، لیکن یہ انسٹیٹیوٹ وہاں پر ہے نہیں. اس کے سوال اٹھانے کا بھی اس کو بھی محاسبہ کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک شہری علاقے کا ہے. آپ نے ایسے کوئی چینل ڈیولپڈ ہی نہیں کیے، آپ نے ایسے کوئی ادارے ڈیولپڈ ہی نہیں کیے کہ وہ اس چیز کو کوشچن مارک بنا سکے. آپ نے صرف ایک ادارہ بنانے کی، یعنی ایک چیز کی اس کو لیوریج دی ہے قانونی طور پہ، وہ ہے 5 سال کے بعد وہ ووٹ ڈال کے اپنا لیڈر چینج کر سکتا ہے. لیکن اس کی بھی ایکسپلینیشن آپ نے اپنے ہی سوال کے اندر دے دی کہ اس نے اپنے گاؤں کے چودھری کے اوپر ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر اس نے اپنا ووٹ ڈال کے آ جانا ہے. تو یہ سارے چینلز ہیں ہی نہیں اس کے پاس، تو وہ اس کا ہے نہیں. لیکن خیر آپ ہسٹری بھی دیکھیں کہ یہ والا طبقہ ہمیشہ شہری طبقوں سے اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ انقلاب فرانس ہو، وہ فیل پورا فرانس کر رہا تھا، اس کے دیہاتی سب سے زیادہ فیل کر رہے تھے. لیکن پیرس میں برسٹل جیل سب سے پہلے ٹوٹی کیونکہ پیرس کیپٹل تھا. چاہے بولشوک انقلاب آیا ہو اس کے اندر تو اس ٹائم ان کا کیپٹل ہوتا تھا لینن گارڈ سینٹ پیٹرسبرگ جو اب ہے. تو اس ٹائم ساری ان کی ریمونوف ریجیم جو تھی وہ وہاں رہتی تھی. پورا رشیا فیل کر رہا تھا کیونکہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز تھی کان کو نہیں رکھتی تھی، 12-24 گھنٹے کی ان سے جاب کرواتی تھی. فیل وہ مزدور کر رہے تھے، اندر تپ رہے تھے. لیکن جب ان کو روشنی دکھائی ہے شہر کے لوگوں نے، یہ ذمہ داری آپ کی، میری، ندیم صاحب کی، باجوہ صاحب کی ہے کہ ان کی بھلائی کا بھی ہم لوگوں نے ہی سوچنا ہے. کیونکہ تاریخ یہی رہی ہے کہ وہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں ہم سے اور وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اگر ہم کوئی نظریہ پیش کریں گے، نہ کہ وہ نظریہ پیش کریں گے اور ہم ان کے ساتھ جائیں گے. سر لاسٹ کمنٹ کی طرف آؤں گا باجوہ صاحب. ہمیشہ انقلاب کی جو ہم نے تھوڑی بہت کتابیں پڑھی ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھوک افلاس بہت بے حد غریبوں کی طرف سے انقلاب آتے ہیں، یہ بھرے ہوئے پیٹوں والوں کو جو آج بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، آٹا 1000 روپے کلو جائے وہ انہیں کیا پرواہ، لے لیں گے وہ. انہیں ان چیزوں سے کوئی، انہیں ہر چیز فیسلٹی موجود ہے. بجلی نہیں ہوگی تو ان کے پاس سولر سسٹم ہوگا، سولر سسٹم نہیں ہوگا ان کے پاس جنریٹر ہوگا یا کچھ اور بھی اللہ جانے کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں. تو یہ غریبوں کو ہی اٹھنا پڑے گا. اس ملک کی جو 18-20 کروڑ عوام ہے، میں سمجھتا 1 کروڑ لوگ بھی ایسے صاحب حیثیت اتنے زیادہ کوئی خاص لوگ، ان کی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں ہوگی،
ये पिसे हुए लोगों को उठना पड़ेगा, अपनी क़यादत खुद खुद बनानी पड़ेगी ठीक और है। निकलना पड़ेगा, वरना ये सब कुछ मैं एज ए सियासी कारकुन मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे तो कुछ अब जिंदा नहीं लग रहा। सर मुख्तसर जरा देखिए, सा सर बता दीजिएगा। पाकिस्तान को चाहिए, खास तौर पे सियासतदान और फौजियों को चाहिए कि मिल के एक थिंक टैंक बनाए और वो थिंक टैंक में आम आदमी रखे, पाकिस्तानियों को रखे। खुदारा ये इम्पोर्टेड लोगों को ना लाएं, क्योंकि आम पाकिस्तानी, आम तज्जियाकार, आम इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान में बचपन से रहा है, वही आपका बताएगा कि सही इसका हल गाइड क्या कर है। सकेगा। बिल्कुल सर। मैं बिल्कुल एग्री इन पॉइंट से उठ रहा होगा कि ये हमने ही तब्दील करना है। आसमान से फरिश्ते अब नहीं आ रहे होंगे, अल्लाह ताला ने असबाब का ही निज़ाम बनाया हुआ है, दारुल असबाब में हम बैठे हुए हैं। सही है, उठना हमने, पॉइंट ये है उठने के चक्कर में बहुत धोखे खाए, ठीक है, चाहे भुट्टो साहब के साथ उठे हों, खान साहब के साथ उठे हों, मियाँ साहब के साथ उठे हों, सही है। बेनजीर धोखे बहुत खाए। अब करें क्या? उठने के लिए तो अवाम तैयार है, उठी भी है, अयूब के खिलाफ भी अवाम उठी, भुट्टो साहब के खिलाफ हर एक भी के अवाम खिलाफ उठी, उठे, लेकिन जी। हर मर्तबा उनको एक धोखा हो गया। बिल्कुल टाइम। अब मैं वही कह रहा हूँ, तो असल में अवाम को क्लियर कट होना चाहिए कि हमने बंदे के लिए नहीं उठना, इस निज़ाम को चैलेंज करने के लिए उठना है, और इसकी जगह हमें सही निज़ाम चाहिए, सही खिलाफत निज़ाम का चाहिए। निज़ाम जनाब चाहिए। बेहद शुक्रिया आप तमाम हजरात को कि आपने तशरीफ लाया, कीमती राय दी। और हमें ही उठना होगा, आम आवाम को उठना होगा अपने हुकूक के लिए और जिद्दोजहद करना होगी। लेकिन सियासी जमातों को हम ही ने मशवरा भी देना है और उनके खिलाफ उस वक्त खड़े होना है जब वो गलत काम करें। वक़ारुल हसन को भी दो टूक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।